بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں بہت ہی خاص معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ کس انسان نے سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں پڑھا؟ سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ کس انسان نے سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں پڑھا؟ سوچ کر صحیح جواب دیجئے۔ صحیح جواب آپ کو بتا دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سوچ کر صحیح جواب دیجئے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ بقرہ۔ ہمارا آج کا تیسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ کوثر، جو کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے اور جس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمارا آج کا چوتھا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ صحیح جواب ہے کہ قرآن مجید میں کل 7 منزلیں ہیں۔ ہمارا آج کا پانچواں سوال ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارا آج کا چھٹا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب ہے کہ قرآن مجید میں کل 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے: ساگ، لہسن، پیاز اور ککڑی۔ ہمارا آج کا 7واں سوال ہے کہ وہ کون سے 2 شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہوگا؟ بہت ہی خاص اور اہم سوال ہے کہ وہ کون سے 2 شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ سوچئے اور سوچ کر صحیح جواب دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے۔ صحیح جواب ہے مکہ اور مدینہ۔ ہمارا آج کا بہت ہی خاص اور آخری سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتے؟ سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی وہ چیز نہیں دیکھتے؟ صحیح جواب ہے خواب۔ ویورز، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔